السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کے عربی کے اسباق کی ترتیب چل رہی ہوگی۔ آج کا ہمارا سبق الدرس التاسع والثمانون، یہ 89 نمبر سبق ہے، ایک کم 90 ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے خاندان جب گھر میں شام کے وقت بیٹھتا ہے اور آپس میں کیا ان کی بات چیت ہوتی ہے اور مختصر جملے اور آپس میں ایک دوسرے کے سوالات اور یہ ساری چیزیں ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی تھیں۔ آج کے سبق میں اسی جو سبق ذکر ہو چکا ہے اسی کا ما بقیہ یعنی الکلمات الجدیدہ کے نام سے جو اس میں نئے الفاظ آئے تھے ان کا ذکر کر رہے ہیں آج کے سبق میں، اور کچھ تدریبات بھی۔ تو دیکھیے الکلمات الجدیدہ، الکلمات الجدیدہ کا مطلب ہے نئے کلمات۔ تخیط کا معنی ہوتا ہے کہ سلاتی ہے یا سلائی کرواتی ہے۔ التلفزیون، تلفزیون کا مطلب ہوتا ہے ٹیلی ویژن۔ تشاہد کا مطلب ہے دیکھنا۔ یلعب کا مطلب ہے وہ کھیلتا ہے۔ مجموعہ کا مطلب گروپ۔ قصہ کہانی کو کہا جاتا ہے اور اس کی جمع آتی ہے قصص۔ یترکو کا مطلب ہے وہ چھوڑتا ہے۔ یسألو وہ سوال کرتا ہے، اور اعجبت کا اچھا لگنا۔ احد کوئی ایک۔ آبا جمع ہے ابن کی، والد کو کہا جاتا ہے۔ اور غبیٌ کند ذہن کو کہا جاتا ہے، جس کا ذہن اچھا نہیں چلتا اس کو کہا جاتا ہے۔ الکلام، کلام تکلمت میں نے بات کی۔ اختصر ہونا چاہیے اس کو، یہ اختصر غلط لکھا ہوا ہے۔ اختصر یختصر کا معنی ہوتا ہے مختصر کرنا۔ کانا تھا، کنتو میں تھا۔ اطالا کا معنی ہوتا ہے لمبا ہونا۔ اطلتو میں نے لمبا کیا۔ قدم کا مطلب ہوتا ہے آگے کیجئے۔ زد کا مطلب ہے اضافہ کیجئے۔ شکرن کا مطلب ہوتا ہے تھینک یو یعنی شکریہ آپ کا۔ اور عفون کا مطلب ہوتا ہے معذرت کے ساتھ۔ تصبحو یا تصبحین مذکر ہو تو اس کے لیے کسی کو گڈ مارننگ کہنا ہو، میں نے پچھلے سبق میں ذکر کیا تھا، تو اس کو تصبحو علی خیرن کہتے ہیں۔ اور اگر کسی مؤنث کو کہنا ہو تو تصبحین علی خیرن، خیر کا مطلب بھلائی۔ اس کے بعد ہے عنوان، عنوان کا مطلب ہوتا ہے ایڈریس یا پتہ۔ لما کا مطلب ہوتا ہے کیوں۔ عاد کا مطلب ہوتا ہے وہ لوٹا۔ لأن کا مطلب ہوتا ہے اس لیے کہ۔ عندما کا مطلب اس وقت، عندما اس وقت۔ یدن ہاتھ کو کہتے ہیں۔ یحیی معنی وہ زندہ کرتا ہے۔ یسبح کا معنی وہ تسبیح بیان کرتا ہے۔ یہ اس کے ہیں۔ اس کے بعد آگے التدریبات آ رہی ہیں۔ تدریبات کا مطلب ہوتا ہے مشقیں اور ایکسرسائز۔ التدریب الاول، تدریب الاول کا مطلب ہوتا ہے پہلی مشق۔ امید ہے کہ یہ ترجمہ آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ الابو یترک الجرائد، الابو یترک الجرائد، والد جو ہے وہ جریدہ کو چھوڑتا ہے۔ شکرن یا بکر، بکر آپ کا شکریہ۔ عفون یا والدی بہت معذرت کے ساتھ اے والد۔ بکر یقرأ قصتہ، بکر ایک قصہ پڑھتا ہے۔ شکرن یا محمد، شکریہ اے محمد۔ عفون یا علی۔ البنت تشاہد التلفزیون، البنت بیٹی، تشاہد دیکھتی ہے، تلفزیون ٹیلی ویژن۔ یاد رکھیں کہ ویسے تو رعا اور نظر ان سب کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، لیکن جب ہم سکرین پر دیکھتے ہیں یا کوئی بھی ایسا شاشہ جس کو ہم سکرین کہتے ہیں اس پر اگر آپ جیسے ٹیلی ویژن ہے، ٹی وی ہے، کمپیوٹر کی سکرین پر اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اس کے لیے تشاہد استعمال ہوگا۔ قالت الام، ماں کہتی ہے۔ احضری یا فاطمہ، اے فاطمہ لے کر آؤ۔ سعید یلعب بالسیارہ، سعید کھیل رہا ہے گاڑی کے ساتھ۔ قال الابو، والد نے کہا۔ ماذا تقرأ یا بکر، اے بکر آپ کیا پڑھ رہے ہو۔ اسی طرح الام تخیط الثیاب، ماں جو ہے وہ کپڑے سلائی کرتی ہے۔ قال الولد، لڑکے نے کہا۔ تصبح علی خیر یا ابی، گڈ مارننگ یا صبح سلامتی کے ساتھ یا خیر کے ساتھ ہو آپ کی اے والد۔ الابو یقرأ الجرائد، والد جرائد یعنی اخبار پڑھتا ہے۔ قال الولد، لڑکے نے کہا۔ تصبحین علی خیر یا امی، کہ گڈ مارننگ اے والدہ، یا آپ کی صبح خیر اور سلامتی کے ساتھ ہو۔ الابو یترک الجرائد، پھر کہہ رہے ہیں کہ والد جو ہے وہ اخبار کو چھوڑتا ہے۔ کم الساعۃ یا بکر، ابھی کیا وقت ہوا ہے اے بکر۔ کسی سے پوچھنا ہو کہ ابھی کیا ٹائم ہوا ہے، کیا وقت ہوا ہے، تو اس کے لیے پوچھیں گے کم الساعہ۔ اس کے بعد آگے ہے الولد یختصر القصہ،
الولد کا مطلب ہے لڑکا، یختصر کا معنی مختصر کرتا ہے قصہ کہانی کو، شکرن یا بکر، عفون یا والدی۔ آج کل بھی جیسے سعودی عرب میں مطلب کسی کا آپ کسی اچھے کام پر شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں شکرن یا اخی، کہ میرے بھائی آپ کا شکریہ، تو وہ آگے سے آپ کو کہتے ہیں عفون، جواب میں وہ اس کو عفون کہتے ہیں، جس کو ہم اردو میں یا انگلش میں کہہ سکتے ہیں نو تھینکس، تو اس کے لیے وہاں پر عفون استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کسی نے آپ کے ساتھ اچھا کیا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا ضروری بنتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں عربی میں شکرن یا اخی، شکرن یا حبیبی، شکرن یا اختی، تو وہ آگے سے جواب اس کا آتا ہے عفون۔ البنت تذهب للنوم، البنت تذهب للنوم، بیٹی جاتی ہے نیند کے لیے، سونے کے لیے۔ قال الاب، والد نے کہا توضأ یا سعید، وضو کرو اے سعید، اے سعید وضو کرو۔ اس کے بعد ہے آگے التدریب الثانی، وہ کہتے ہیں کہ اقرا، پڑھیے۔ اس پڑھنے کے اندر جو ہے وہ حا اور خا کی ادائیگی صرف ذکر کرنا مقصود ہے۔ بعض لوگوں سے خا اچھے طریقے سے ادا نہیں ہوتی، بعض سے حا اچھے طریقے سے ادا نہیں ہوتی، تو اس کو ہم نے اسی طرح سے کرنا ہے۔ حدیقۃ، خریطۃ، حی، خیط، حرم، خفیف، حصان، حصان، خیار، حذا، حذا کا مطلب ہوتا ہے جوتا، خرتیت، حجرۃ، خبز، احمر، اخضر، الحمد، الخیر۔ خا اور حا کا صرف فرق یہاں پر سکھانا چاہتا ہے وہ۔ یفحص، یدخل، یحفظ، یخلع، یفتح، مطبخ، جناح، تاریخ، آگے ہے ملح، ملح، اخ، ملح، اخ۔ تو خا اور حا کی ساؤنڈ اور جو اس کی آواز ہے وہ بہت واضح ہونی چاہیے۔ کوئی بھی زبان ظاہر سی بات ہے کہ اسی کے لہجے میں بولی جاتی ہے، اس کے حروف تہجی کا خیال کیا جاتا ہے، اس کی پروننسیشن کا خیال کیا جاتا ہے کہ اس کو ہم کیسے ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے آگے التدریب الثالث، اجب، اجب کا مطلب ہے جواب دیجئے۔ این جلست الاسرۃ بعد صلاۃ العشاء، این جلست کہاں بیٹھا، الاسرۃ خاندان، بعد صلاۃ العشاء عشاء کے بعد۔ اس کے بعد ہے ماذا تعمل الاسرۃ فی المساء، کیا کام کرتا ہے خاندان شام کے وقت۔ ماذا یقرأ الاب فی المساء، والد کیا پڑھتا ہے شام کے وقت۔ ماذا قال الاب لابنہ الغبی، ماذا قال کیا کہا، الاب والد نے، لابنہ الغبی اپنے غبی یا کن ذہن بچے کو، عندما قال جب اس نے کہا کنت فی سوق، اس وقت والد نے اس کو ایک جملہ بولا تھا، وہ پیچھے ذکر ہو چکا ہے۔ وماذا قال الابن عندما قال له ابوہ، بیٹے نے کیا کہا جب اس کے والد نے اس کو کہا زد الالف واللام کے الف اور لام کو۔ جو اس سے پیچھے والا سبق تھا اس میں یہ تفصیل سے ایک اضحو کا یعنی ایک لطیفہ گزرا ہے، وہ آپ کو یاد ہوگا، وہ اس میں انہوں نے یہ والا پوچھا تھا۔ کہتے ہیں مل کلمۃ الصحیحہ، صحیح کلمہ کیا ہے، آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ السوق یعنی الف لام کے ساتھ استعمال کرنا یہ ٹھیک ہے۔ متی قامت الاسرۃ للنوم، کب کھڑا ہوا خاندان سونے کے لیے۔ ماذا قال الابناء للابی، بیٹوں نے اپنے والد کو کیا کہا، والام عند النوم اور اپنی ماں کو کیا کہا سونے کے وقت۔ مل قصۃ التی اعجبت بکرن، کون سا قصہ تھا جو اچھا لگا بکر کو۔ لماذا اعجبت القصۃ بکرن، بکر کو وہ قصہ کیوں اچھا لگا، بکر کو قصہ کیوں اچھا لگا، یہ یہاں پر بھی ذکر کرنا، اور اس میں پہلے سے ذکر ہوا ہے۔ تو اب یہاں سے آگے التدریب الرابع ہے۔ التدریب الرابع کے بعد یہ بڑے اہم سوالات ہیں، ہم نے سوال بنانے ہیں اور ان کے جوابات یہ ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں کچھ اس کی ابتدا میں ہم تفصیل بتا دیں گے کہ کیسے ہم سوالیہ بناتے ہیں، کیونکہ سوال بھی ایک زندگی کا حصہ ہے۔ اگر آپ کو عربی کا جوابات آتے ہیں تو سوال پوچھنا بھی آپ کو آنے چاہیے، بلکہ زیادہ تر باہر جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں سوالات کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم سوال کیسے کریں، وہ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔